سيرة خانم، شو رأيك قبل ما نبلش لو إنه نضيفك شي؟ شو بتحبي تشربي؟ شكراً، ما بدي شي، الأحسن نبلش فوراً. ماشي، خلينا نبلش. طيب ماجدة خانم، قبل ما يصير يلي صار، كيف كانت علاقتكم مع سيرتشي خانم؟ يعني كان في شي مشاكل بيناتكم؟ لا، الحمد لله ما كان في أي مشاكل بيني وبين سيرتشي. هي مرة نظيفة مثل الملاك، وحتى الكل بهالقصر، يعني أنا وولادي نعتبرها من عيلتنا، ولا مرة فرقتها عن ولادي. طيب شو رأيك بخصوص يلي صار بيناتكم؟ أو صار شي من قبل ممكن يخليكي تشكي بسيرتشي إنه ممكن تأذيكي؟ لا أبداً، ما صار هيك شي. طول هالفترة ما صار أي شي ممكن يخليني شك بسيرتشي. بالحقيقة أنا بوثق فيها، وحتى كانت مثل بيت أسراري، ومن كتر ما كنت أعتبرها قريبة مني، أول ما عرفت إنه بلش معي هالمرض خبرتها قبل ولادي، لأني بعرف إني بقدر أوثق فيها. يعني ما كان حدا بيعرف بقصة مرضك غير سيرتشي، مو هيك؟ إيه، أنا خبرتها كمان. لا عفواً، وأختي ألفت كانت بتعرف. ألفت خانم. هي ماجدة غبية. فيليس، انتي قلتي لي الحقيقة من البداية. انتي اجيتي لعندي وقلتي لي إذا حاسة شي تجاهه احكي له بصراحة من دون ما تخبي، بس أنا ما سمعت منك. شفتي هاي النتيجة؟ حب كبير اتدمر. رات شہر پر اتر چکی تھی اور اس کی خاموشی میں ایک ایسا طوفان چھپا تھا جو ایان اور زویا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ زویا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ وہ عجیب سی ہمت تھی جو صرف محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ ایان اس کے پیچھے آیا، ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ زویا، اگر میں نے غلطی کی ہو تو زویا نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ غلطی صرف یہ ہوگی کہ تم مجھے پھر سے پیچھے چھوڑ دو، میں اب تمہارے ساتھ چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ ایان کے آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سکون اتر آیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ زبیر اب چپ نہیں بیٹھے گا۔ اسی وقت ایان کے فون پر ایک میسج آیا، صرف ایک لائن، آخری موقع، کل رات گودام نمبر 12 اکیلا آؤ۔ زویا نے فون دیکھا اور اس کا دل جیسے کسی نے مضبوط ہاتھ اسے دبا دیا۔ یہ پندہ ہے، مجھے پتا ہے۔ ایان نے سر ہلایا۔ ہاں، مگر جانا تو پڑے گا، اگر میں نہ گیا تو وہ تمہیں یا شاید ہم دونوں کو نقصان پہنچائے گا۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئی، تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ایان نے اس کے گال چھوئے، نہیں، یہ وہ راستہ ہے جہاں تمہارا جانا ضروری نہیں، میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ زویا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ایان، تم مجھے بچاتے بچاتے خود ختم ہو جاؤ گے، مجھے تمہارے ساتھ رہنے دو۔ محبت تبھی مکمل ہوتی ہے جب دونوں ایک ساتھ چلے، چاہے آگ کے درمیان سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ ایان اسے دیکھتا رہا جیسے پہلی بار سمجھا ہو کہ یہ لڑکی صرف اس کی محبت نہیں، اس کی طاقت۔ اگلی رات گودام پر خاموشی کی ایک لرزتی ہوئی چادر پڑی تھی، ہوا بھاری، روشنی کم، اور ہر طرف ایک ایسا سکوت تھا جو خطرے کی نشانی بن چکا تھا۔ ایان اندر گیا۔ زویا تھوڑے فاصلے پر چھپی کھڑی تھی، اسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اندھیری گودام کے بیچوں بیچ زہیر کھڑا تھا، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ۔ آخر آ ہی گئے، میں جانتا تھا محبت نے کبھی کسی کو سمجھدار نہیں بنایا۔ ایان نے مضبوط آواز میں کہا، زبیر، یہ سب ختم کر دو، میں تمہاری شرطیں ماننے کو تیار۔ بس زویا کو چھوڑ دو۔ زبیر ہنس پڑا، سرد اور بے رحم ہنسی۔ تم اب بھی نہیں سمجھتے، مسئلہ زویا نہیں تم ہو، وہ تمہاری کمزوری ہے، اس لیے مجھے لگتا تھا اسے استعمال کرنا آسان ہوگا، مگر تم دونوں نے میرے توقعات سے زیادہ مضبوطی دکھا دی۔ ایان نے ایک قدم آگے بڑھایا، تو پھر کیا چاہیے تمہیں؟ زبیر نے جیب سے پستول نکالی، چمکتی ہوئی، خوفناک اور خاموش۔ مجھے صرف اتنا چاہیے کہ تم غائب ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، یا پھر میں تم دونوں کو ایک ساتھ ختم کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی زویا نے چیخ مار کر پکارا، ایان! زبیر چونک گیا، یہ لمحہ کافی تھا۔ زویا بھاگ کر آگے آئی، ایان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور زبیر کا نشانہ ایک دم ہل گیا۔ گولی چلنے کی آواز اندھیرے میں گونج گئی، تیز، خوفناک، دل چیر دینے والی۔ زویا نے آنکھیں بند کر لی، ایان نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ دھواں چٹنے لگا، زبیر زمین پر تھا، اس کے ہاتھ سے ہتھیار دور لڑکا تھا۔ ایان سانس پھولتے ہوئے بولا،
زویا میں نے کہا تھا کہ تمہیں خطرہ نہیں دوں گا، لیکن شاید تم ہی وہ ہو جس نے مجھے بچایا۔ زویا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ایان ہم صرف تب ہارتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، جب ساتھ ہو تو کوئی ہمیں نہیں توڑ سکتا۔ ایان نے اسے سینے سے لگا لیا جیسے برسوں کی جنگ آج ختم ہوئی ہو، اور پہلی بار مستقبل صاف دکھائی دے رہا تھا، بے خوف بے شک لیکن ساتھ۔ رات شہر پر اتر چکی تھی اور اس کی خاموشی میں ایک ایسا طوفان چھپا تھا جو ایان اور زویا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ زویا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ وہ عجیب سی ہمت تھی جو صرف محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ ایان اس کے پیچھے آیا، ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ زویا اگر میں نے غلطی کی ہو تو زویا نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ غلطی صرف یہ ہوگی کہ تم مجھے پھر سے پیچھے چھوڑ دو، میں اب تمہارے ساتھ چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ ایان کے آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سکون اتر آیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ زبیر اب چپ نہیں بیٹھے گا۔ اسی وقت ایان کے فون پر ایک میسج آیا، صرف ایک لائن، آخری موقع، کل رات گودام نمبر 12 اکیلا آؤ۔ زویا نے فون دیکھا اور اس کا دل جیسے کسی نے مضبوط ہاتھوں سے دبا دیا۔ یہ پندہ ہے، مجھے پتا ہے۔ ایان نے سر ہلایا۔ ہاں مگر جانا تو پڑے گا، اگر میں نہ گیا تو وہ تمہیں یا شاید ہم دونوں کو نقصان پہنچائے گا۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئی، تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ایان نے اس کے گال چھوئے، نہیں یہ وہ راستہ ہے جہاں تمہارا جانا ضروری نہیں، میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ زویا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ایان تم مجھے بچاتے بچاتے خود ختم ہو جاؤ گے، مجھے تمہارے ساتھ رہنے دو۔ محبت تبھی مکمل ہوتی ہے جب دونوں ایک ساتھ چلے، چاہے آگ کے درمیان سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ ایان اسے دیکھتا رہا جیسے پہلی بار سمجھا ہو کہ یہ لڑکی صرف اس کی محبت نہیں، اس کی طاقت۔ اگلی رات گودام پر خاموشی کی ایک لرزتی ہوئی چادر پڑی تھی، ہوا بھاری، روشنی کم، اور ہر طرف ایک ایسا سکوت تھا جو خطرے کی نشانی بن چکا تھا۔ ایان اندر گیا، زویا تھوڑے فاصلے پر چھپی کھڑی تھی، اسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اندھیری گودام کے بیچوں بیچ زہیر کھڑا تھا، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ۔ آخر آ ہی گئے، میں جانتا تھا محبت نے کبھی کسی کو سمجھدار نہیں بنایا۔ ایان نے مضبوط آواز میں کہا، زبیر یہ سب ختم کر دو، میں تمہاری شرطیں ماننے کو تیار۔ بس زویا کو چھوڑ دو۔ زبیر ہنس پڑا، سرد اور بے رحم ہنسی۔ تم اب بھی نہیں سمجھتے، مسئلہ زویا نہیں تم ہو، وہ تمہاری کمزوری ہے، اس لیے مجھے لگتا تھا اسے استعمال کرنا آسان ہوگا، مگر تم دونوں نے میرے توقعات سے زیادہ مضبوطی دکھا دی۔ ایان نے ایک قدم آگے بڑھایا، تو پھر کیا چاہیے تمہیں؟ زبیر نے جیب سے پستول نکالی، چمکتی ہوئی، خوفناک اور خاموش۔ مجھے صرف اتنا چاہیے کہ تم غائب ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، یا پھر میں تم دونوں کو ایک ساتھ ختم کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی زویا نے چیخ مار کر پکارا، ایان! زبیر چونک گیا، یہ لمحہ کافی تھا۔ زویا بھاگ کر آگے آئی، ایان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور زبیر کا نشانہ ایک دم ہل گیا۔ گولی چلنے کی آواز اندھیرے میں گونج گئی، تیز، خوفناک، دل چیر دینے والی۔ زویا نے آنکھیں بند کر لی، ایان نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا، دھواں چٹنے لگا۔ زبیر زمین پر تھا، اس کے ہاتھ سے ہتھیار دور لڑکا تھا۔ ایان سانس پھولتے ہوئے بولا، زویا میں نے کہا تھا کہ تمہیں خطرہ نہیں دوں گا، لیکن شاید تم ہی وہ ہو جس نے مجھے بچایا۔ زویا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ایان ہم صرف تب ہارتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، جب ساتھ ہو تو کوئی ہمیں نہیں توڑ سکتا۔ ایان نے اسے سینے سے لگا لیا جیسے برسوں کی جنگ آج ختم ہوئی ہو، اور پہلی بار مستقبل صاف دکھائی دے رہا تھا، بے خوف بے شک لیکن ساتھ۔ رات شہر پر اتر چکی تھی اور اس کی خاموشی میں ایک ایسا طوفان چھپا تھا جو ایان اور زویا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ زویا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ وہ عجیب سی ہمت تھی جو صرف محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ ایان اس کے پیچھے آیا، ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ زویا اگر میں نے غلطی کی ہو تو زویا نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ غلطی صرف یہ ہوگی کہ تم مجھے پھر سے پیچھے چھوڑ دو، میں اب تمہارے ساتھ چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ ایان کے آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سکون اتر آیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ زبیر اب چپ نہیں بیٹھے گا۔ اسی وقت ایان کے فون پر ایک میسج آیا، صرف ایک لائن، آخری موقع، کل رات گودام نمبر 12 اکیلا آؤ۔ زویا نے فون دیکھا اور اس کا دل جیسے کسی نے مضبوط ہاتھوں سے دبا دیا۔ یہ پندہ ہے، مجھے پتا ہے۔ ایان نے سر ہلایا۔ ہاں مگر جانا تو پڑے گا، اگر میں نہ گیا تو وہ تمہیں یا شاید ہم دونوں کو نقصان پہنچائے گا۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئی، تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ایان نے اس کے گال چھوئے، نہیں یہ وہ راستہ ہے جہاں تمہارا جانا ضروری نہیں، میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ زویا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ایان تم مجھے بچاتے بچاتے خود ختم ہو جاؤ گے، مجھے تمہارے ساتھ رہنے دو۔ محبت تبھی مکمل ہوتی ہے جب دونوں ایک ساتھ چلے،
چاہے آگ کے درمیان سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ ایان اسے دیکھتا رہا جیسے پہلی بار سمجھا ہو کہ یہ لڑکی صرف اس کی محبت نہیں اس کی طاقت۔ اگلی رات گودام پر خاموشی کی ایک لرزتی ہوئی چادر پڑی تھی، ہوا بھاری، روشنی کم اور ہر طرف ایک ایسا سکوت تھا جو خطرے کی نشانی بن چکا تھا۔ ایان اندر گیا، زویا تھوڑے فاصلے پر چھپی کھڑی تھی، اسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اندھیری گودام کے بیچوں بیچ زہیر کڑا تھا، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ۔ آخر آ ہی گئے، میں جانتا تھا محبت نے کبھی کسی کو سمجھدار نہیں بنایا۔ ایان نے مضبوط آواز میں کہا، زبیر یہ سب ختم کر دو، میں تمہاری شرطیں ماننے کو تیار۔ بس زویا کو چھوڑ دو۔ زبیر ہنس پڑا، سرد اور بے رحم ہنسی۔ تم اب بھی نہیں سمجھتے مسئلہ زویا نہیں تم ہو، وہ تمہاری کمزوری ہے، اس لیے مجھے لگتا تھا اسے استعمال کرنا آسان ہوگا، مگر تم دونوں نے میرے توقعات سے زیادہ مضبوطی دکھا دی۔ ایان نے ایک قدم آگے بڑھایا، تو پھر کیا چاہیے تمہیں؟ زبیر نے جیب سے پستول نکالی، چمکتی ہوئی، خوفناک اور خاموش۔ مجھے صرف اتنا چاہیے کہ تم غائب ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، یا پھر میں تم دونوں کو ایک ساتھ ختم کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی زویا نے چیخ مار کر پکارا، ایان! زبیر چونک گیا، یہ لمحہ کافی تھا۔ زویا بھاگ کر آگے آئی، ایان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور زبیر کا نشانہ ایک دم ہل گیا۔ گولی چلنے کی آواز اندھیرے میں گونج گئی، تیز، خوفناک، دل چیر دینے والی۔ زویا نے آنکھیں بند کر لی، ایان نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ دھواں چٹنے لگا، زبیر زمین پر تھا، اس کے ہاتھ سے ہتھیار دور لڑکا تھا۔ ایان سانس پھولتے ہوئے بولا، زویا میں نے کہا تھا کہ تمہیں خطرہ نہیں دوں گا، لیکن شاید تم ہی وہ ہو جس نے مجھے بچایا۔ زویا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، ایان ہم صرف تب ہارتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، جب ساتھ ہو تو کوئی ہمیں نہیں توڑ سکتا۔ ایان نے اسے سینے سے لگا لیا جیسے برسوں کی جنگ آج ختم ہوئی ہو، اور پہلی بار مستقبل صاف دکھائی دے رہا تھا، بے خوف، بے شک، لیکن ساتھ۔ رات شہر پر اتر چکی تھی اور اس کی خاموشی میں ایک ایسا طوفان چھپا تھا جو ایان اور زویا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ زویا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ وہ عجیب سی ہمت تھی جو صرف محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ ایان اس کے پیچھے آیا، ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ زویا اگر میں نے غلطی کی ہو تو زویا نے فوراً اس کی بات کاٹی، غلطی صرف یہ ہوگی کہ تم مجھے پھر سے پیچھے چھوڑ دو، میں اب تمہارے ساتھ چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ ایان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سکون اتر آیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ زبیر اب چپ نہیں بیٹھے گا۔ اسی وقت ایان کے فون پر ایک میسج آیا، صرف ایک لائن، آخری موقع، کل رات گودام نمبر 12 اکیلا آؤ۔ زویا نے فون دیکھا اور اس کا دل جیسے کسی نے مضبوط ہاتھوں سے دبا دیا۔ یہ پندہ ہے، مجھے پتا ہے۔ ایان نے سر ہلایا، ہاں مگر جانا تو پڑے گا، اگر میں نہ گیا تو وہ تمہیں یا شاید ہم دونوں کو نقصان پہنچائے گا۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئی، تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ایان نے اس کے گال چھوئے، نہیں، یہ وہ راستہ ہے جہاں تمہارا جانا ضروری نہیں، میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ زویا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، ایان تم مجھے بچاتے بچاتے خود ختم ہو جاؤ گے، مجھے تمہارے ساتھ رہنے۔ محبت تبھی مکمل ہوتی ہے جب دونوں ایک ساتھ چلے، چاہے آگ کے درمیان سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ ایان اسے دیکھتا رہا جیسے پہلی بار سمجھا ہو کہ یہ لڑکی صرف اس کی محبت نہیں اس کی طاقت۔ اگلی رات گودام پر خاموشی کی ایک لرزتی ہوئی چادر پڑی تھی، ہوا بھاری، روشنی کم اور ہر طرف ایک ایسا سکوت تھا جو خطرے کی نشانی بن چکا تھا۔ ایان اندر گیا، زویا تھوڑے فاصلے پر چھپی کھڑی تھی، اسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اندھیری گودام کے بیچوں بیچ زہیر کڑا تھا، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ۔ آخر آ ہی گئے، میں جانتا تھا محبت نے کبھی کسی کو سمجھدار نہیں بنایا۔ ایان نے مضبوط آواز میں کہا، زبیر یہ سب ختم کر دو، میں تمہاری شرطیں ماننے کو تیار۔ بس زویا کو چھوڑ دو۔ زبیر ہنس پڑا، سرد اور بے رحم ہنسی۔ تم اب بھی نہیں سمجھتے مسئلہ زویا نہیں تم ہو، وہ تمہاری کمزوری ہے، اس لیے مجھے لگتا تھا اسے استعمال کرنا آسان ہوگا، مگر تم دونوں نے میرے توقعات سے زیادہ مضبوطی دکھا دی۔ ایان نے ایک قدم آگے بڑھایا، تو پھر کیا چاہیے تمہیں؟ زبیر نے جیب سے پستول نکالی، چمکتی ہوئی، خوفناک اور خاموش۔ مجھے صرف اتنا چاہیے کہ تم غائب ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، یا پھر میں تم دونوں کو ایک ساتھ ختم کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی زویا نے چیخ مار کر پکارا، ایان! زبیر چونک گیا، یہ لمحہ کافی تھا۔ زویا بھاگ کر آگے آئی، ایان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور زبیر کا نشانہ ایک دم ہل گیا۔ گولی چلنے کی آواز اندھیرے میں گونج گئی، تیز، خوفناک، دل چیر دینے والی۔ زویا نے آنکھیں بند کر لی، ایان نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ دھواں چٹنے لگا، زبیر زمین پر تھا، اس کے ہاتھ سے ہتھیار دور لڑکا تھا۔ ایان سانس پھولتے ہوئے بولا،
زویا میں نے کہا تھا کہ تمہیں خطرہ نہیں دوں گا لیکن شاید تم ہی وہ ہو جس نے مجھے بچایا۔ زویا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ایان ہم صرف تب ہارتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، جب ساتھ ہو تو کوئی ہمیں نہیں توڑ سکتا۔ ایان نے اسے سینے سے لگا لیا جیسے برسوں کی جنگ آج ختم ہوئی ہو اور پہلی بار مستقبل صاف دکھائی دے رہا تھا، بے خوف بے شک لیکن ساتھ۔ رات شہر پر اتر چکی تھی اور اس کی خاموشی میں ایک ایسا طوفان چھپا تھا جو ایان اور زویا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ زویا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ وہ عجیب سی ہمت تھی جو صرف محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ ایان اس کے پیچھے آیا، ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ زویا اگر میں نے غلطی کی ہو تو زویا نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ غلطی صرف یہ ہوگی کہ تم مجھے پھر سے پیچھے چھوڑ دو، میں اب تمہارے ساتھ چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ ایان کے آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سکون اتر آیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ زبیر اب چپ نہیں بیٹھے گا۔ اسی وقت ایان کے فون پر ایک میسج آیا، صرف ایک لائن، آخری موقع، کل رات گودام نمبر 12 اکیلا آؤ۔ زویا نے فون دیکھا اور اس کا دل جیسے کسی نے مضبوط ہاتھوں سے دبا دیا۔ یہ پندہ ہے، مجھے پتا ہے۔ ایان نے سر ہلایا، ہاں مگر جانا تو پڑے گا، اگر میں نہ گیا تو وہ تمہیں یا شاید ہم دونوں کو نقصان پہنچائے گا۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئی، تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ایان نے اس کے گال چھوئے، نہیں یہ وہ راستہ ہے جہاں تمہارا جانا ضروری نہیں، میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ زویا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، ایان تم مجھے بچاتے بچاتے خود ختم ہو جاؤ گے، مجھے تمہارے ساتھ رہنے دو۔ محبت تبھی مکمل ہوتی ہے جب دونوں ایک ساتھ چلے، چاہے آگ کے درمیان سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ ایان اسے دیکھتا رہا جیسے پہلی بار سمجھا ہو کہ یہ لڑکی صرف اس کی محبت نہیں، اس کی طاقت۔ اگلی رات گودام پر خاموشی کی ایک لرزتی ہوئی چادر پڑی تھی، ہوا بھاری، روشنی کم اور ہر طرف ایک ایسا سکوت تھا جو خطرے کی نشانی بن چکا تھا۔ ایان اندر گیا، زویا تھوڑے فاصلے پر چھپی کھڑی تھی، اسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اندھیری گودام کے بیچوں بیچ زہیر کھڑا تھا، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ۔ آخر آ ہی گئے، میں جانتا تھا محبت نے کبھی کسی کو سمجھدار نہیں بنایا۔ ایان نے مضبوط آواز میں کہا، زبیر یہ سب ختم کر دو، میں تمہاری شرطیں ماننے کو تیار، بس زویا کو چھوڑ دو۔ زبیر ہنس پڑا، سرد اور بے رحم ہنسی، تم اب بھی نہیں سمجھتے مسئلہ زویا نہیں تم ہو، وہ تمہاری کمزوری ہے، اس لیے مجھے لگتا تھا اسے استعمال کرنا آسان ہوگا، مگر تم دونوں نے میرے توقعات سے زیادہ مضبوطی دکھا دی۔ ایان نے ایک قدم آگے بڑھایا، تو پھر کیا چاہیے تمہیں؟ زبیر نے جیب سے پستول نکالی، چمکتی ہوئی، خوفناک اور خاموش۔ مجھے صرف اتنا چاہیے کہ تم غائب ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، یا پھر میں تم دونوں کو ایک ساتھ ختم کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی زویا نے چیخ مار کر پکارا، ایان! زبیر چونک گیا، یہ لمحہ کافی تھا۔ زویا بھاگ کر آگے آئی، ایان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور زبیر کا نشانہ ایک دم ہل گیا۔ گولی چلنے کی آواز اندھیرے میں گونج گئی، تیز، خوفناک، دل چیر دینے والی۔ زویا نے آنکھیں بند کر لی، ایان نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا، دھواں چٹنے لگا۔ زبیر زمین پر تھا، اس کے ہاتھ سے ہتھیار دور لڑکا تھا۔ ایان سانس پھولتے ہوئے بولا، زویا میں نے کہا تھا کہ تمہیں خطرہ نہیں دوں گا لیکن شاید تم ہی وہ ہو جس نے مجھے بچایا۔ زویا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ایان ہم صرف تب ہارتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، جب ساتھ ہو تو کوئی ہمیں نہیں توڑ سکتا۔ ایان نے اسے سینے سے لگا لیا جیسے برسوں کی جنگ آج ختم ہوئی ہو اور پہلی بار مستقبل صاف دکھائی دے رہا تھا، بے خوف بے شک لیکن ساتھ۔ رات شہر پر اتر چکی تھی اور اس کی خاموشی میں ایک ایسا طوفان چھپا تھا جو ایان اور زویا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ زویا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ وہ عجیب سی ہمت تھی جو صرف محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ ایان اس کے پیچھے آیا، ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ زویا اگر میں نے غلطی کی ہو تو زویا نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ غلطی صرف یہ ہوگی کہ تم مجھے پھر سے پیچھے چھوڑ دو، میں اب تمہارے ساتھ چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ ایان کے آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سکون اتر آیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ زبیر اب چپ نہیں بیٹھے گا۔ اسی وقت ایان کے فون پر ایک میسج آیا، صرف ایک لائن، آخری موقع، کل رات گودام نمبر 12 اکیلا آؤ۔ زویا نے فون دیکھا اور اس کا دل جیسے کسی نے مضبوط ہاتھوں سے دبا دیا۔ یہ پندہ ہے، مجھے پتا ہے۔ ایان نے سر ہلایا، ہاں مگر جانا تو پڑے گا، اگر میں نہ گیا تو وہ تمہیں یا شاید ہم دونوں کو نقصان پہنچائے گا۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئی، تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ایان نے اس کے گال چھوئے، نہیں یہ وہ راستہ ہے جہاں تمہارا جانا ضروری نہیں، میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ زویا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، ایان تم مجھے بچاتے بچاتے خود ختم ہو جاؤ گے، مجھے تمہارے ساتھ رہنے دو۔ محبت تبھی مکمل ہوتی ہے جب دونوں ایک ساتھ
چلے چاہے آگ کے درمیان سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ ایان اسے دیکھتا رہا جیسے پہلی بار سمجھا ہو کہ یہ لڑکی صرف اس کی محبت نہیں اس کی طاقت۔ اگلی رات گودام پر خاموشی کی ایک لرزتی ہوئی چادر پڑی تھی، ہوا بھاری، روشنی کم اور ہر طرف ایک ایسا سکوت تھا جو خطرے کی نشانی بن چکا تھا۔ ایان اندر گیا، زویا تھوڑے فاصلے پر چھپی کھڑی تھی، اسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اندھیری گودام کے بیچوں بیچ زہیر کھڑا تھا، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ۔ آخر آ ہی گئے، میں جانتا تھا محبت نے کبھی کسی کو سمجھدار نہیں بنایا۔ ایان نے مضبوط آواز میں کہا، زبیر یہ سب ختم کر دو، میں تمہاری شرطیں ماننے کو تیار۔ بس زویا کو چھوڑ دو۔ زبیر ہنس پڑا، سرد اور بے رحم ہنسی۔ تم اب بھی نہیں سمجھتے، مسئلہ زویا نہیں تم ہو، وہ تمہاری کمزوری ہے، اس لیے مجھے لگتا تھا اسے استعمال کرنا آسان ہوگا، مگر تم دونوں نے میرے توقعات سے زیادہ مضبوطی دکھائی۔ ایان نے ایک قدم آگے بڑھایا، تو پھر کیا چاہیے تمہیں؟ زبیر نے جیب سے پستول نکالی، چمکتی ہوئی، خوفناک اور خاموش۔ مجھے صرف اتنا چاہیے کہ تم غائب ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، یا پھر میں تم دونوں کو ایک ساتھ ختم کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی زویا نے چیخ مار کر پکارا، ایان! زبیر چونک گیا، یہ لمحہ کافی تھا۔ زویا بھاگ کر آگے آئی، ایان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور زبیر کا نشانہ ایک دم ہل گیا۔ گولی چلنے کی آواز اندھیرے میں گونج گئی، تیز، خوفناک، دل چیر دینے والی۔ زویا نے آنکھیں بند کر لی، ایان نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ دھواں چٹنے لگا، زبیر زمین پر تھا، اس کے ہاتھ سے ہتھیار دور لڑکا تھا۔ ایان سانس پھولتے ہوئے بولا، زویا میں نے کہا تھا کہ تمہیں خطرہ نہیں دوں گا، لیکن شاید تم ہی وہ ہو جس نے مجھے بچایا۔ زویا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، ایان ہم صرف تب ہارتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، جب ساتھ ہو تو کوئی ہمیں نہیں توڑ سکتا۔ ایان نے اسے سینے سے لگا لیا جیسے برسوں کی جنگ آج ختم ہوئی ہو، اور پہلی بار مستقبل صاف دکھائی دے رہا تھا، بے خوف، بے شک، لیکن ساتھ۔ رات شہر پر اتر چکی تھی اور اس کی خاموشی میں ایک ایسا طوفان چھپا تھا جو ایان اور زویا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ زویا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ وہ عجیب سی ہمت تھی جو صرف محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ ایان اس کے پیچھے آیا، ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ زویا اگر میں نے غلطی کی ہو تو زویا نے فوراً اس کی بات کاٹی، غلطی صرف یہ ہوگی کہ تم مجھے پھر سے پیچھے چھوڑ دو، میں اب تمہارے ساتھ چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ ایان کے آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سکون اتر آیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ زبیر اب چپ نہیں بیٹھے گا۔ اسی وقت ایان کے فون پر ایک میسج آیا، صرف ایک لائن، آخری موقع، کل رات گودام نمبر 12 اکیلا آؤ۔ زویا نے فون دیکھا اور اس کا دل جیسے کسی نے مضبوط ہاتھ اسے دبا دیا۔ یہ پندہ ہے، مجھے پتا ہے۔ ایان نے سر ہلایا، ہاں مگر جانا تو پڑے گا، اگر میں نہ گیا تو وہ تمہیں یا شاید ہم دونوں کو نقصان پہنچائے گا۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئی، تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ایان نے اس کے گال چھوئے، نہیں، یہ وہ راستہ ہے جہاں تمہارا جانا ضروری نہیں، میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ زویا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، ایان تم مجھے بچاتے بچاتے خود ختم ہو جاؤ گے، مجھے تمہارے ساتھ رہنے دو۔ محبت تبھی مکمل ہوتی ہے جب دونوں ایک ساتھ چلے، چاہے آگ کے درمیان سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ ایان اسے دیکھتا رہا جیسے پہلی بار سمجھا ہو کہ یہ لڑکی صرف اس کی محبت نہیں اس کی طاقت۔ اگلی رات گودام پر خاموشی کی ایک لرزتی ہوئی چادر پڑی تھی، ہوا بھاری، روشنی کم اور ہر طرف ایک ایسا سکوت تھا جو خطرے کی نشانی بن چکا تھا۔ ایان اندر گیا، زویا تھوڑے فاصلے پر چھپی کھڑی تھی، اسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اندھیری گودام کے بیچوں بیچ زہیر کھڑا تھا، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ۔ آخر آ ہی گئے، میں جانتا تھا محبت نے کبھی کسی کو سمجھدار نہیں بنایا۔ ایان نے مضبوط آواز میں کہا، زبیر یہ سب ختم کر دو، میں تمہاری شرطیں ماننے کو تیار۔ بس زویا کو چھوڑ دو۔ زبیر ہنس پڑا، سرد اور بے رحم ہنسی۔ تم اب بھی نہیں سمجھتے، مسئلہ زویا نہیں تم ہو، وہ تمہاری کمزوری ہے، اس لیے مجھے لگتا تھا اسے استعمال کرنا آسان ہوگا، مگر تم دونوں نے میرے توقعات سے زیادہ مضبوطی دکھائی۔ ایان نے ایک قدم آگے بڑھایا، تو پھر کیا چاہیے تمہیں؟ زبیر نے جیب سے پستول نکالی، چمکتی ہوئی، خوفناک اور خاموش۔ مجھے صرف اتنا چاہیے کہ تم غائب ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، یا پھر میں تم دونوں کو ایک ساتھ ختم کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی زویا نے چیخ مار کر پکارا، ایان! زبیر چونک گیا، یہ لمحہ کافی تھا۔ زویا بھاگ کر آگے آئی، ایان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور زبیر کا نشانہ ایک دم ہل گیا۔ گولی چلنے کی آواز اندھیرے میں گونج گئی، تیز، خوفناک، دل چیر دینے والی۔ زویا نے آنکھیں بند کر لی، ایان نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ دھواں چٹنے لگا، زبیر زمین پر تھا، اس کے ہاتھ سے ہتھیار دور لڑکا تھا۔ ایان سانس پھولتے ہوئے بولا،
زویا میں نے کہا تھا کہ تمہیں خطرہ نہیں دوں گا لیکن شاید تم ہی وہ ہو جس نے مجھے بچایا۔ زویا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ایان ہم صرف تب ہارتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، جب ساتھ ہو تو کوئی ہمیں نہیں توڑ سکتا۔ ایان نے اسے سینے سے لگا لیا جیسے برسوں کی جنگ آج ختم ہوئی ہو، اور پہلی بار مستقبل صاف دکھائی دے رہا تھا، بے خوف بے شک لیکن ساتھ۔ رات شہر پر اتر چکی تھی اور اس کی خاموشی میں ایک ایسا طوفان چھپا تھا جو ایان اور زویا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ زویا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ وہ عجیب سی ہمت تھی جو صرف محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ ایان اس کے پیچھے آیا، ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ زویا اگر میں نے غلطی کی ہو تو زویا نے فوراً اس کی بات کاٹی، غلطی صرف یہ ہوگی کہ تم مجھے پھر سے پیچھے چھوڑ دو، میں اب تمہارے ساتھ چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ ایان کے آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سکون اتر آیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ زبیر اب چپ نہیں بیٹھے گا۔ اسی وقت ایان کے فون پر ایک میسج آیا، صرف ایک لائن، آخری موقع، کل رات گودام نمبر 12 اکیلا آؤ۔ زویا نے فون دیکھا اور اس کا دل جیسے کسی نے مضبوط ہاتھوں سے دبا دیا۔ یہ پندہ ہے، مجھے پتا ہے۔ ایان نے سر ہلایا، ہاں مگر جانا تو پڑے گا، اگر میں نہ گیا تو وہ تمہیں یا شاید ہم دونوں کو نقصان پہنچائے گا۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئی، تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ایان نے اس کے گال چھوئے، نہیں یہ وہ راستہ ہے جہاں تمہارا جانا ضروری نہیں، میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ زویا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، ایان تم مجھے بچاتے بچاتے خود ختم ہو جاؤ گے، مجھے تمہارے ساتھ رہنے۔ محبت تبھی مکمل ہوتی ہے جب دونوں ایک ساتھ چلے، چاہے آگ کے درمیان سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ ایان اسے دیکھتا رہا جیسے پہلی بار سمجھا ہو کہ یہ لڑکی صرف اس کی محبت نہیں، اس کی طاقت۔ اگلی رات گودام پر خاموشی کی ایک لرزتی ہوئی چادر پڑی تھی، ہوا بھاری، روشنی کم، اور ہر طرف ایک ایسا سکوت تھا جو خطرے کی نشانی بن چکا تھا۔ ایان اندر گیا، زویا تھوڑے فاصلے پر چھپی کھڑی تھی، اسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اندھیری گودام کے بیچوں بیچ زہیر کھڑا تھا، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ۔ آخر آ ہی گئے، میں جانتا تھا محبت نے کبھی کسی کو سمجھدار نہیں بنایا۔ ایان نے مضبوط آواز میں کہا، زبیر یہ سب ختم کر دو، میں تمہاری شرطیں ماننے کو تیار، بس زویا کو چھوڑ دو۔ زبیر ہنس پڑا، سرد اور بے رحم ہنسی، تم اب بھی نہیں سمجھتے مسئلہ زویا نہیں تم ہو، وہ تمہاری کمزوری ہے، اس لیے مجھے لگتا تھا اسے استعمال کرنا آسان ہوگا، مگر تم دونوں نے میرے توقعات سے زیادہ مضبوطی دکھا دی۔ ایان نے ایک قدم آگے بڑھایا، تو پھر کیا چاہیے تمہیں؟ زبیر نے جیب سے پستول نکالی، چمکتی ہوئی، خوفناک اور خاموش۔ مجھے صرف اتنا چاہیے کہ تم غائب ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، یا پھر میں تم دونوں کو ایک ساتھ ختم کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی زویا نے چیخ مار کر پکارا، ایان! زبیر چونک گیا، یہ لمحہ کافی تھا۔ زویا بھاگ کر آگے آئی، ایان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور زبیر کا نشانہ ایک دم ہل گیا۔ گولی چلنے کی آواز اندھیرے میں گونج گئی، تیز، خوفناک، دل چیر دینے والی۔ زویا نے آنکھیں بند کر لی، ایان نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا، دھواں چٹنے لگا۔ زبیر زمین پر تھا، اس کے ہاتھ سے ہتھیار دور لڑکا تھا۔ ایان سانس پھولتے ہوئے بولا، زویا میں نے کہا تھا کہ تمہیں خطرہ نہیں دوں گا لیکن شاید تم ہی وہ ہو جس نے مجھے بچایا۔ زویا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ایان ہم صرف تب ہارتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، جب ساتھ ہو تو کوئی ہمیں نہیں توڑ سکتا۔ ایان نے اسے سینے سے لگا لیا جیسے برسوں کی جنگ آج ختم ہوئی ہو، اور پہلی بار مستقبل صاف دکھائی دے رہا تھا، بے خوف بے شک لیکن ساتھ۔ رات شہر پر اتر چکی تھی اور اس کی خاموشی میں ایک ایسا طوفان چھپا تھا جو ایان اور زویا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ زویا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ وہ عجیب سی ہمت تھی جو صرف محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ ایان اس کے پیچھے آیا، ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ زویا اگر میں نے غلطی کی ہو تو زویا نے فوراً اس کی بات کاٹی، غلطی صرف یہ ہوگی کہ تم مجھے پھر سے پیچھے چھوڑ دو، میں اب تمہارے ساتھ چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ ایان کے آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سکون اتر آیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ زبیر اب چپ نہیں بیٹھے گا۔ اسی وقت ایان کے فون پر ایک میسج آیا، صرف ایک لائن، آخری موقع، کل رات گودام نمبر 12 اکیلا آؤ۔ زویا نے فون دیکھا اور اس کا دل جیسے کسی نے مضبوط ہاتھوں سے دبا دیا۔ یہ پندہ ہے، مجھے پتا ہے۔ ایان نے سر ہلایا، ہاں مگر جانا تو پڑے گا، اگر میں نہ گیا تو وہ تمہیں یا شاید ہم دونوں کو نقصان پہنچائے گا۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئی، تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ایان نے اس کے گال چھوئے، نہیں یہ وہ راستہ ہے جہاں تمہارا جانا ضروری نہیں، میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ زویا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، ایان تم مجھے بچاتے بچاتے خود ختم ہو جاؤ گے، مجھے تمہارے ساتھ رہنے۔ محبت تبھی مکمل ہوتی ہے جب دونوں ایک ساتھ چلے،
چاہے آگ کے درمیان سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ ایان اسے دیکھتا رہا جیسے پہلی بار سمجھا ہو کہ یہ لڑکی صرف اس کی محبت نہیں اس کی طاقت۔ اگلی رات گودام پر خاموشی کی ایک لرزتی ہوئی چادر پڑی تھی، ہوا بھاری، روشنی کم اور ہر طرف ایک ایسا سکوت تھا جو خطرے کی نشانی بن چکا تھا۔ ایان اندر گیا، زویا تھوڑے فاصلے پر چھپی کھڑی تھی، اسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اندھیری گودام کے بیچوں بیچ زہیر کڑا تھا، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ۔ آخر آ ہی گئے، میں جانتا تھا محبت نے کبھی کسی کو سمجھدار نہیں بنایا۔ ایان نے مضبوط آواز میں کہا، زبیر یہ سب ختم کر دو، میں تمہاری شرطیں ماننے کو تیار۔ بس زویا کو چھوڑ دو۔ زبیر ہنس پڑا، سرد اور بے رحم ہنسی۔ تم اب بھی نہیں سمجھتے، مسئلہ زویا نہیں تم ہو، وہ تمہاری کمزوری ہے، اس لیے مجھے لگتا تھا اسے استعمال کرنا آسان ہوگا، مگر تم دونوں نے میرے توقعات سے زیادہ مضبوطی دکھائی۔ ایان نے ایک قدم آگے بڑھایا، تو پھر کیا چاہیے تمہیں؟ زبیر نے جیب سے پستول نکالی، چمکتی ہوئی، خوفناک اور خاموش۔ مجھے صرف اتنا چاہیے کہ تم غائب ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، یا پھر میں تم دونوں کو ایک ساتھ ختم کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی زویا نے چیخ مار کر پکارا، ایان! زبیر چونک گیا، یہ لمحہ کافی تھا۔ زویا بھاگ کر آگے آئی، ایان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور زبیر کا نشانہ ایک دم ہل گیا۔ گولی چلنے کی آواز اندھیرے میں گونج گئی، تیز، خوفناک، دل چیر دینے والی۔ زویا نے آنکھیں بند کر لی، ایان نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ دھواں چٹنے لگا، زبیر زمین پر تھا، اس کے ہاتھ سے ہتھیار دور لڑکا تھا۔ ایان سانس پھولتے ہوئے بولا، زویا میں نے کہا تھا کہ تمہیں خطرہ نہیں دوں گا، لیکن شاید تم ہی وہ ہو جس نے مجھے بچایا۔ زویا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، ایان ہم صرف تب ہارتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، جب ساتھ ہو تو کوئی ہمیں نہیں توڑ سکتا۔ ایان نے اسے سینے سے لگا لیا جیسے برسوں کی جنگ آج ختم ہوئی ہو، اور پہلی بار مستقبل صاف دکھائی دے رہا تھا، بے خوف، بے شک، لیکن ساتھ۔ رات شہر پر اتر چکی تھی اور اس کی خاموشی میں ایک ایسا طوفان چھپا تھا جو ایان اور زویا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ زویا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ وہ عجیب سی ہمت تھی جو صرف محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ ایان اس کے پیچھے آیا، ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ زویا اگر میں نے غلطی کی ہو تو زویا نے فوراً اس کی بات کاٹی، غلطی صرف یہ ہوگی کہ تم مجھے پھر سے پیچھے چھوڑ دو، میں اب تمہارے ساتھ چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ ایان کے آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سکون اتر آیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ زبیر اب چپ نہیں بیٹھے گا۔ اسی وقت ایان کے فون پر ایک میسج آیا، صرف ایک لائن، آخری موقع، کل رات گودام نمبر 12 اکیلا آؤ۔ زویا نے فون دیکھا اور اس کا دل جیسے کسی نے مضبوط ہاتھ اسے دبا دیا۔ یہ پندہ ہے، مجھے پتا ہے۔ ایان نے سر ہلایا، ہاں مگر جانا تو پڑے گا، اگر میں نہ گیا تو وہ تمہیں یا شاید ہم دونوں کو نقصان پہنچائے گا۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئی، تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ایان نے اس کے گال چھوئے، اور نہیں، یہ وہ راستہ ہے جہاں تمہارا جانا ضروری نہیں، میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ زویا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، ایان تم مجھے بچاتے بچاتے خود ختم ہو جاؤ گے، مجھے تمہارے ساتھ رہنے دو۔ محبت تبھی مکمل ہوتی ہے جب دونوں ایک ساتھ چلے، چاہے آگ کے درمیان سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ ایان اسے دیکھتا رہا جیسے پہلی بار سمجھا ہو کہ یہ لڑکی صرف اس کی محبت نہیں اس کی طاقت۔ اگلی رات گودام پر خاموشی کی ایک لرزتی ہوئی چادر پڑی تھی، ہوا بھاری، روشنی کم اور ہر طرف ایک ایسا سکوت تھا جو خطرے کی نشانی بن چکا تھا۔ ایان اندر گیا، زویا تھوڑے فاصلے پر چھپی کھڑی تھی، اسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اندھیری گودام کے بیچوں بیچ زہیر کڑا تھا، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ۔ آخر آ ہی گئے، میں جانتا تھا محبت نے کبھی کسی کو سمجھدار نہیں بنایا۔ ایان نے مضبوط آواز میں کہا، زبیر یہ سب ختم کر دو، میں تمہاری شرطیں ماننے کو تیار۔ بس زویا کو چھوڑ دو۔ زبیر ہنس پڑا، سرد اور بے رحم ہنسی۔ تم اب بھی نہیں سمجھتے، مسئلہ زویا نہیں تم ہو، وہ تمہاری کمزوری ہے، اس لیے مجھے لگتا تھا اسے استعمال کرنا آسان ہوگا، مگر تم دونوں نے میرے توقعات سے زیادہ مضبوطی دکھائی۔ ایان نے ایک قدم آگے بڑھایا، تو پھر کیا چاہیے تمہیں؟ زبیر نے جیب سے پستول نکالی، چمکتی ہوئی، خوفناک اور خاموش۔ مجھے صرف اتنا چاہیے کہ تم غائب ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، یا پھر میں تم دونوں کو ایک ساتھ ختم کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی زویا نے چیخ مار کر پکارا، ایان! زبیر چونک گیا، یہ لمحہ کافی تھا۔ زویا بھاگ کر آگے آئی، ایان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور زبیر کا نشانہ ایک دم ہل گیا۔ گولی چلنے کی آواز اندھیرے میں گونج گئی، تیز، خوفناک، دل چیر دینے والی۔ زویا نے آنکھیں بند کر لی، ایان نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ دھواں چٹنے لگا، زبیر زمین پر تھا، اس کے ہاتھ سے ہتھیار دور لڑکا تھا۔ ایان سانس پھولتے ہوئے بولا، زویا میں نے کہا تھا کہ تمہیں خطرہ نہیں دوں گا، لیکن شاید تم ہی وہ ہو جس نے مجھے بچایا۔
زویا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ایان ہم صرف تب ہارتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، جب ساتھ ہو تو کوئی ہمیں نہیں توڑ سکتا۔ ایان نے اسے سینے سے لگا لیا جیسے برسوں کی جنگ آج ختم ہوئی ہو، اور پہلی بار مستقبل صاف دکھائی دے رہا تھا، بے خوف، بے شک، لیکن ساتھ۔ رات شہر پر اتر چکی تھی اور اس کی خاموشی میں ایک ایسا طوفان چھپا تھا جو ایان اور زویا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ زویا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ وہ عجیب سی ہمت تھی جو صرف محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ ایان اس کے پیچھے آیا، ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ زویا، اگر میں نے غلطی کی ہو تو زویا نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ غلطی صرف یہ ہوگی کہ تم مجھے پھر سے پیچھے چھوڑ دو، میں اب تمہارے ساتھ، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ ایان کے آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سکون اتر آیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ زبیر اب چپ نہیں بیٹھے گا۔ اسی وقت ایان کے فون پر ایک میسج آیا، صرف ایک لائن، آخری موقع، کل رات گودام نمبر 12 اکیلا آؤ۔ زویا نے فون دیکھا اور اس کا دل جیسے کسی نے مضبوط ہاتھوں سے دبا دیا۔ یہ پندہ ہے، مجھے پتا ہے۔ ایان نے سر ہلایا۔ ہاں، مگر جانا تو پڑے گا، اگر میں نہ گیا تو وہ تمہیں یا شاید ہم دونوں کو نقصان پہنچائے گا۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئی، تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ایان نے اس کے گال چھوئے، نہیں، یہ وہ راستہ ہے جہاں تمہارا جانا ضروری نہیں، میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ زویا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ایان، تم مجھے بچاتے بچاتے خود ختم ہو جاؤ گے، مجھے تمہارے ساتھ رہنے۔ محبت تبھی مکمل ہوتی ہے جب دونوں ایک ساتھ چلے، چاہے آگ کے درمیان سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ ایان اسے دیکھتا رہا جیسے پہلی بار سمجھا ہو کہ یہ لڑکی صرف اس کی محبت نہیں، اس کی طاقت۔ اگلی رات گودام پر خاموشی کی ایک لرزتی ہوئی چادر پڑی تھی، ہوا بھاری، روشنی کم، اور ہر طرف ایک ایسا سکوت تھا جو خطرے کی نشانی بن چکا تھا۔ ایان اندر گیا، زویا تھوڑے فاصلے پر چھپی کھڑی تھی، اسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اندھیری گودام کے بیچوں بیچ زہیر کھڑا تھا، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ۔ آخر آ ہی گئے، میں جانتا تھا محبت نے کبھی کسی کو سمجھدار نہیں بنایا۔ ایان نے مضبوط آواز میں کہا، زبیر، یہ سب ختم کر دو، میں تمہاری شرطیں ماننے کو تیار۔ بس زویا کو چھوڑ دو۔ زبیر ہنس پڑا، سرد اور بے رحم ہنسی۔ تم اب بھی نہیں سمجھتے، مسئلہ زویا نہیں تم ہو، وہ تمہاری کمزوری ہے، اس لیے مجھے لگتا تھا اسے استعمال کرنا آسان ہوگا، مگر تم دونوں نے میرے توقعات سے زیادہ مضبوطی دکھا دی۔ ایان نے ایک قدم آگے بڑھایا، تو پھر کیا چاہیے تمہیں؟ زبیر نے جیب سے پستول نکالی، چمکتی ہوئی، خوفناک اور خاموش۔ مجھے صرف اتنا چاہیے کہ تم غائب ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، یا پھر میں تم دونوں کو ایک ساتھ ختم کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی زویا نے چیخ مار کر پکارا، ایان! زبیر چونک گیا، یہ لمحہ کافی تھا۔ زویا بھاگ کر آگے آئی، ایان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور زبیر کا نشانہ ایک دم ہل گیا۔ گولی چلنے کی آواز اندھیرے میں گونج گئی، تیز، خوفناک، دل چیر دینے والی۔ زویا نے آنکھیں بند کر لی، ایان نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ دھواں چٹنے لگا، زبیر زمین پر تھا، اس کے ہاتھ سے ہتھیار دور لڑکا تھا۔ ایان سانس پھولتے ہوئے بولا، زویا، میں نے کہا تھا کہ تمہیں خطرہ نہیں دوں گا، لیکن شاید تم ہی وہ ہو جس نے مجھے بچایا۔ زویا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ایان، ہم صرف تب ہارتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، جب ساتھ ہو تو کوئی ہمیں نہیں توڑ سکتا۔ ایان نے اسے سینے سے لگا لیا جیسے برسوں کی جنگ آج ختم ہوئی ہو، اور پہلی بار مستقبل صاف دکھائی دے رہا تھا، بے خوف، بے شک، لیکن ساتھ۔ رات شہر پر اتر چکی تھی اور اس کی خاموشی میں ایک ایسا طوفان چھپا تھا جو ایان اور زویا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ زویا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ وہ عجیب سی ہمت تھی جو صرف محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ ایان اس کے پیچھے آیا، ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ زویا، اگر میں نے غلطی کی ہو تو زویا نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ غلطی صرف یہ ہوگی کہ تم مجھے پھر سے پیچھے چھوڑ دو، میں اب تمہارے ساتھ، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ ایان کے آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سکون اتر آیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ زبیر اب چپ نہیں بیٹھے گا۔ اسی وقت ایان کے فون پر ایک میسج آیا، صرف ایک لائن، آخری موقع، کل رات گودام نمبر 12 اکیلا آؤ۔ زویا نے فون دیکھا اور اس کا دل جیسے کسی نے مضبوط ہاتھوں سے دبا دیا۔ یہ پندہ ہے، مجھے پتا ہے۔ ایان نے سر ہلایا۔ ہاں، مگر جانا تو پڑے گا، اگر میں نہ گیا تو وہ تمہیں یا شاید ہم دونوں کو نقصان پہنچائے گا۔ زویا کی آنکھیں نم ہو گئی، تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ایان نے اس کے گال چھوئے، نہیں، یہ وہ راستہ ہے جہاں تمہارا جانا ضروری نہیں،
میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ زویا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ایان تم مجھے بچاتے بچاتے خود ختم ہو جاؤ گے، مجھے تمہارے ساتھ رہنے دو۔ محبت تبھی مکمل ہوتی ہے جب دونوں ایک ساتھ چلے، چاہے آگ کے درمیان سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ ایان اسے دیکھتا رہا جیسے پہلی بار سمجھا ہو کہ یہ لڑکی صرف اس کی محبت نہیں اس کی طاقت۔ اگلی رات گودام پر خاموشی کی ایک لرزتی ہوئی چادر پڑی تھی، ہوا بھاری، روشنی کم اور ہر طرف ایک ایسا سکوت تھا جو خطرے کی نشانی بن چکا تھا۔ ایان اندر گیا، زویا توڑے فاصلے پر چھپی کڑی تھی، اسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اندھیری گودام کے بیچوں بیچ زہیر کڑا تھا، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ۔ آخر آ ہی گئے، میں جانتا تھا محبت نے کبھی کسی کو سمجھدار نہیں بنایا۔ ایان نے مضبوط آواز میں کہا، زبیر یہ سب ختم کر دو، میں تمہاری شرطیں ماننے کو تیار۔ بس زویا کو چھوڑ دو۔ زبیر ہنس پڑا، سرد اور بے رحم ہنسی۔ تم اب بھی نہیں سمجھتے مسئلہ زویا نہیں تم ہو، وہ تمہاری کمزوری ہے، اس لیے مجھے لگتا تھا اسے استعمال کرنا آسان ہوگا، مگر تم دونوں نے میرے توقعات سے زیادہ مضبوطی دکھا دی۔ ایان نے ایک قدم آگے بڑھایا، تو پھر کیا چاہیے تمہیں؟ زبیر نے جیب سے پستول نکالی، چمکتی ہوئی، خوفناک اور خاموش۔ مجھے صرف اتنا چاہیے کہ تم غائب ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، یا پھر میں تم دونوں کو ایک ساتھ ختم کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی زویا نے چیخ مار کر پکارا، ایان! زبیر چونک گیا، یہ لمحہ کافی تھا۔ زویا بھاگ کر آگے آئی، ایان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور زبیر کا نشانہ ایک دم ہل گیا۔ گولی چلنے کی آواز اندھیرے میں گونج گئی، تیز، خوفناک، دل چیر دینے والی۔ زویا نے آنکھیں بند کر لی، ایان نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ دھواں چٹنے لگا، زبیر زمین پر تھا، اس کے ہاتھ سے ہتھیار دور لڑکا تھا۔ ایان سانس پھولتے ہوئے بولا، زویا میں نے کہا تھا کہ تمہیں خطرہ نہیں دوں گا، لیکن شاید تم ہی وہ ہو جس نے مجھے بچایا۔ زویا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، ایان ہم صرف تب ہارتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، جب ساتھ ہو تو کوئی ہمیں نہیں توڑ سکتا۔ ایان نے اسے سینے سے لگا لیا جیسے برسوں کی جنگ آج ختم ہوئی ہو، اور پہلی بار مستقبل صاف دکھائی دے رہا تھا، بے خوف، بے شک، لیکن ساتھ۔ رات شہر پر اتر چکی تھی اور اس کی خاموشی میں ایک ایسا طوفان چھپا تھا جو ایان اور زویا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ زویا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ وہ عجیب سی ہمت تھی جو صرف محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ ایان اس کے پیچھے آیا، ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ زویا اگر میں نے غلطی کی ہو تو زویا نے فوراً اس کی بات کاٹی، غلطی صرف یہ ہوگی کہ تم مجھے پھر سے پیچھے چھوڑ دو، میں اب تمہارے ساتھ چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ ایان کے آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سکون اتر آیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ زبیر اب چپ نہیں بیٹھے گا۔ اسی وقت ایان کے فون پر ایک میسج آیا، صرف ایک لائن، آخری موقع، کل رات گودام نمبر 12 اکیلا آؤ۔ زویا نے فون دیکھا اور اس کا دل جیسے کسی نے مضبوط ہاتھوں سے دبا دیا۔ یہ پندہ ہے، مجھے پتا ہے۔ ایان نے سر ہلایا، ہاں مگر جانا